بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 3 سال 7 مہینے 22 دن اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد ان 22 سابق وزرائے اعظم کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں جو اپنے اقتدار کی مدت پوری کرنے میں ناکام رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان 22 وزرائے اعظم میں سے جس طرح عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف غیر آئینی مزاحمت کی، جس طرح ملک کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا، جس طرح بیٹھے بٹھائے ایک کیبل کو عالمی سازش میں کنورٹ کر دیا، جس طرح روایتی سیاست کے موروں کو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر نشانہ بنایا گیا، جس طرح اداروں اور سیاسی دشمنوں کو سوشل میڈیا پہ نشانہ بنایا گیا، جس طرح غداری کے ٹائٹل بانٹے گئے، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ اس دوران جن لوگوں کو اپنے اوپر یہ زوم تھا کہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں، وہ ان کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے، اور جو عمران خان کو نکما اور نااہل سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی کئی خیالات نے جنم لے لیا کہ اگر یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی آدھی محنت اور جذبہ ہی دکھا دیتا، اداروں سے لڑنے کی بجائے اپنی قوت مافیا کے خلاف صرف کر دیتا، تو شاید دنیا کی کوئی سازش عمران خان کو اقتدار سے نہ نکال سکتی۔ کیا عمران خان کسی سازش کے تحت گھر گئے یا اپنی وجہ سے؟ تحریک اور سازش عوامی مزاج اور عوامی رائے بدلنے کے بعد ہموار ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیانیہ قائم کرنے کے لیے عالمی سازش ایک ڈرامہ ہے، اور اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ کوئی سازش ہے تو اس کے لیے میدان ہموار کس نے کیا؟ جنہیں عمران خان 3 اسٹوجز کہتا تھا، پاکستان کو پلیٹ پر رکھ کر کس نے ان کے حوالے کیا؟ 3.5 سال سارے کا سارا فوکس سیاسی انتقام، انتہا کی انکمپٹنس اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگ گیا۔ وہ عمران خان جو میڈیا کی پیداوار ہے، اس کو آخری میٹنگ کرنے کے لیے صرف چند وی لاگر ملے، وہ بھی ان کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو خود بھی شرما جائے، اور اس کے قریبی ایڈوائزرز صرف چند سائیکو فینس تھے جن کے درمیان وہ ہر وقت گھرا رہتا تھا۔ اس نے ذلت آمیز طریقے سے اقتدار سے نکلنے کا راستہ اختیار کیا، سپریم کورٹ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، فوج کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، آئین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور جمہوریت کا تو مذاق اڑایا۔ عمران خان نے ہر وہ حماقت کی جو ملک میں مارشل لاء کا دروازہ کھول سکتی تھی۔ عدالتیں ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے راتوں کو کھولی گئیں کہ کہیں کوئی ماورائے آئین اقدام نہ ہو جائے، لیکن ایک ضدی شخص اپنی انا میں، اپنی میں اپنی آئی می مائی سیلف، اس کو ملک کی سالمیت کو قربان کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا، اور اسی کی ضد 1 سیکنڈ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے نکال دی گئی۔ اگر اتنا ہی ضدی تھا تو جیل جانے کا راستہ ہموار کرتا، کیوں پھر اسپیکر سے استعفیٰ دلوا کے سارے کھیل اپوزیشن کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا؟ اتنی ذلالت کا انجام آدھے گھنٹے میں اتنے پرسکون طریقے سے کیسے نکلا؟ 7:30 بجے میں اپنے پروڈیوسر اور چینل کے اہم عہدیدار کو یہ خبر بریک کر چکا تھا کہ عمران خان ایک اہم شخص کو برطرف کر کے اپنی مرضی کا بندہ لگانے جا رہا ہے، جس کی مدد سے وہ 2023 کا الیکشن چوری کرنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے پہلے اقتدار کے حصول کے دوران عمران خان کی سیاسی ٹریننگ فیض یابی کی صورت میں ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے وقت کے وزیر اعظم کو اقامے پر نکالا جا سکتا ہے اور کیسے عوامی جوش کو غلط افواہوں سے اپنی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ نظریات اور اپنی سابقہ آئیڈیالوجی کو دفن کر کے ایک ڈکٹیٹر کی طرح دوبارہ اقتدار پر راستہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کی کارکردگی کے سامنے تو انہیں شاید اپنی کچھ سیٹ نہ مل پائے، اس لیے معاملات حکومتی نااہلی اور عوامی مسائل سے نکال کر عوامی اور ملکی غیرت پہ لے جایا جائے تو شاید بات بن جائے، اور کم از کم اتنی بات ضرور بن جائے کہ لوگ EVM پر شک نہ کریں اور اپوزیشن پیچھے روتی پیٹتی رہ جائے۔ دراصل یہ سارا کھیل اسی کے گرد گھومتا ہے۔ عالمی سازش تو ایک بہانہ ہے جو عمران خان نے اپنے بیانیے کے لیے گھڑا ہوا ہے۔ اس کی تحقیق ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی سامنے آ جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھلنے کی خبریں کابینہ اجلاس کے ختم ہونے کے فوراً بعد نکلی تھیں، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی اطلاعات کے بعد اسپیکر نے قومی اسمبلی جا کر استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان اپنا بیگ اٹھا کر بنی گالا نکل گئے، اور بیچارے ولایتی مشیر وہ اب مختلف پروازوں کی تلاش میں۔ مجھے پتہ ہے عمران خان آرام سے تو نہیں بیٹھے گا، اسے اقتدار کی لت پڑ چکی ہے، اور جو ایک دفعہ لگ جائے تو چھوٹنا مشکل ہے۔ بات آزادی کی ہو رہی ہے، بات نظریہ پاکستان کی ہو رہی ہے، اور بات قومی غیرت کی ہو رہی ہے، لیکن یہ میری نظر میں سب ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 2011 سے پہلے سے اس کے ساتھ ہیں، عمران خان سے بری طرح متنفر ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے ثابت کیا کہ اقتدار کے ساتھی اور جبکہ اپوزیشن کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ دراصل عمران خان بڑے حساب کتاب کے ساتھ عوامی ذہنوں سے مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے۔
کبھی احتساب کے متلاشی دیوانوں کو نشانہ بناتا ہے، کبھی مذہبی رجحان رکھنے والوں معصوم لوگوں کو گھیرتا ہے، کبھی کرپشن سے نفرت کرنے والوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی نفرت اور انتقام کا شکار لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ عمران خان کی سیاست انتقامی کیوں ہے؟ عمران خان معاشرے کی رگوں میں نفرت کیوں کھول رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی مولانا کی نفرت، کبھی شریف برادران کی نفرت، کبھی زرداری اور بھٹو کی نفرت، ان سب کے ووٹ اکٹھے کرنے کی کوشش کی اور ایک بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن 2018 میں سیاسی بلوغت کا سفر طے کرتے ہوئے عمران خان جمہوریت سے آمریت کے دور میں ایسا داخل ہوا کہ اس کے سامنے ڈونس دھاندلی، زبردستی، شارٹ کٹس اور چیزوں کو مینج کرنا ہی تمام مسائل کا حل بن گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے بڑے الیکٹیبلز اس کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن بس اس کو مفلر ڈالنے کی ذمہ داری پورا کرنی ہوتی تھی۔ پارلیمنٹ کب کون سا بل پاس کروا رہا ہے، نومبر سے پہلے تو عمران کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ سب کام ہو کیسے رہا ہے۔ بقول پرویز لائی ان کو گود میں بٹھا کر ان کی نیپیز تبدیل کی جا رہی تھی۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو عمران خان کے نظریات کو تقریروں کی صورت میں 22 سال سے سنتے آ رہے تھے، لیکن پھر ایک بار بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تحریک انصاف میں شامل ہوئی جن کا نظریہ صرف اقتدار تھا۔ اقتدار کے ساتھ ساتھ اب تو وہ ساتھی بھی جھڑ رہے ہیں، اور عمران خان نے انتخابی نعروں کی تلاش میں اب وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو آزادی دلوانی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے احتساب کرنا تھا، کر لیا۔ ملک کی معیشت بہتر کرنی تھی، کر لی۔ ملک میں امیر اور غریب کے لیے ایک انصاف اور ایک تعلیم کا نظام لانا تھا، وہ لے آئے۔ ریاست مدینہ کے نام پہ اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی، وہ بنا لی۔ ملک سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا تھا، وہ آ گیا۔ 50 لاکھ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ دے دیں۔ جنوبی پنجاب کو نیا صوبہ بنانا تھا، بنا دیا۔ کمزور طبقے کو اوپر لانا تھا، وہ تو آ گیا۔ IMF سے چھٹکارا دلانا تھا، مہنگائی کا خاتمہ کرنا تھا، قرضوں سے نجات دلوانی تھی۔ یہ سب عمران خان پاکستان کی عوام کو دلوا چکے ہیں، اور اب صرف آزادی دلوانا باقی ہے نا، تو بس وہ اگلی دفعہ عوام کا شوق پورا کر دیں گے۔ دراصل عمران خان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس کو اپنی کئی بھی باتیں بھول جاتی ہیں۔ وہ اچھی تقریر کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے دھوکے اور فریب دینے سے نہیں کتراتا۔ عمران خان کی گزشتہ 10 سالوں کی تقریروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان جھوٹ کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں کسی قسم کا دھوکہ، فریب اور جھوٹ سما سکتا ہے۔ 4 مارچ 2021 کو جب یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے جیتے تھے تو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے کہا کہ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ارکان اگر میرے ساتھ نہیں اور یہ بات کھل کر کہیں تو میں ان کی عزت کروں گا، اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو چلا جاؤں گا۔ اور پھر عامر لیاقت نے میڈیا کو بتایا کہ کیسے اور کس نے ان کو فون کر کے ووٹ دینے پہ مجبور کیا۔ اور پھر چند مہینے بعد ہی وہ وقت آ گیا جب عمران خان کے پاس نہ تو فون کرنے والے موجود تھے، نہ ہی ان کا کھیل بنانے والے۔ اور پھر قوم نے دیکھا کہ ان کے ارکان جب کھل کر ان کے سامنے آئے اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تو عمران خان نے کس طرح ان کی عزت افزائی کی اور انہیں واپس لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ کبھی عدم اعتماد کو اللہ کی مدد کا، کبھی کہا کہ 1 گیند سے 3 وکٹ اڑا دوں گا، کبھی اراکین پہ پیسے لینے کا الزام لگایا، اور پھر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک عالمی سازش بنا دی۔ اب عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ نئے نعروں سے عوام کو دوبارہ فریب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن خان صاحب اب نہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ بے شک اب آپ اقتدار میں نہیں رہے، عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ داری بھی آپ کی نہیں رہی، لیکن جو تباہی آپ پاکستان میں مچا کر گئے ہیں، اگر آنے والوں نے اس میں تھوڑی سی بھی بہتری پیدا کر دی تو یہی آپ کی سیاسی موت ہوگی، مارک مائی ورڈز۔ اور میری آپ کو رائے ہے کہ کل استعفیٰ نہ دینا اسمبلی سے، کیونکہ مجھے ایک دفعہ بے نظیر بھٹو نے بتایا تھا، ایک دفعہ آپ الیکٹورل سپیس اگر اپنے حریفوں کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ سے وہ واپس ریکور نہیں ہوتی۔ مرضی ہے آپ کی، فری کی ایڈوائز ہے، کوئی چارج نہیں اس کا۔ اللہ حافظ۔